اچھا تاجر ایز اے میٹر آف فیکٹ واقعی فائلر بننا چاہتا ہے یا نہیں بننا چاہتا؟ میں بڑے تاجر کی بات بھی کر رہا ہوں، درمیانے کی بھی اور چھوٹے لیول کے تاجر کی بھی، جو گلی محلے کا تاجر ہے۔ آپ کا سوال ایسے بنتا تھا کہ جو فائلر ہے وہ فائلر رہنا چاہتا ہے کہ نہیں رہنا چاہتا؟ نہیں، میں تو تاجر کی بات کر رہا ہوں۔ تاجر کی وجہ پتہ ہے کیا بات ہے؟ میں نہیں، جو تاجر اس ملک میں فائلر کے لیے ایف بی آر کا شکنجہ زیادہ سخت ہے، نان فائلر پھر نکل جاتا ہے۔ میں یہی تو عرض یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ نیا تاجر جو ہے نیا ٹیکس گزار بنے، ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو پرانا ہے وہ نہیں رہنا چاہتا یہاں پر فائلر، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح نان فائلر ہو جاؤں۔ تو نان فائلر ہو کر پینلٹی جو لگے گی، تاجر اس کے لیے تیار ہے کہ یار کوئی نہیں پینلٹی لے لو، نان فائلر تیار ہے، تاجر ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، لیکن تاجر فائلر بن کر جو ہے نا ایف بی آر کے ساتھ رشتہ نبھانے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پریشانی ایف بی آر ہے، اور کیا ہے؟ ایف بی آر کے قوانین ہیں، ایف بی آر کے اختیارات ہیں، ایف بی آر کی طرف سے دی جانے والی وہ جو نوٹسز ہیں، اور ان نوٹسز کے نتیجے میں جو رشوت اور کرپشن ہے وہ، اور کیا؟ ایف بی آر کا بنیادی کام ہے کہ اس نے ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنا ہے، چیزوں کو، گورنمنٹ کی آمدنی بڑھانی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایف بی آر تاجر کو ڈسٹرب کرتا ہے اور اسے الٹیمیٹلی ایونچولی آمدنی نیچے آتی ہے، تو یہ جس نے کلیکشن کرنی ہے، جس نے اکٹھا سارا کچھ کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اس پہ بھی کہیں بات ہوئی ہے، اس پر بات ہوئی ہے۔ دیکھیں ہم نے ایف بی آر کو تجویز دی ہے، بلکہ یہ ایف بی آر کے خود اپنے کارڈز پر بھی تھی بات کہ ایف بی آر میں نا دو شعبے بنائے جائیں، آپریشنز اور براڈننگ آف ٹیکس نیٹ۔ ویری ٹرو ہے، کیونکہ یہ اصل میں آپریشنز کے انڈر آتا ہے، براڈننگ آف ٹیکس نیٹ۔ ٹھیک ہے، اس کے اس کو نتیجے میں انڈیپینڈنٹ علیحدہ کیا اس کو انڈیپینڈنٹ علیحدہ کر لیا جائے۔ جب یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا نا تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ کون کس طرح کارکردگی دکھا رہا ہے۔ اور جب براڈننگ آف ٹیکس نیٹ کی ٹیم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے کتنے لوگوں کو، نئے لوگوں کو آپ ٹیکس نیٹ میں لائے ہیں، تو وہ ان کی پھر ہم مجبوری بنیں گے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، کنسنسس ڈیولپ کریں گے۔ ان کی خواہش ہوگی کہ نئے لوگ فائلر بنیں، کیونکہ جتنے نئے لوگ فائلر بنیں گے وہ ان کے کریڈٹ پہ جا رہے ہوں گے نا، تو اس طرح ان کی نوکری کی جو ان کی اے سی آر بہتر ہو جائے گی۔ ویری اسپیسیفک ایک کوشچن کروں گا کہ ایک فائلر جو ہے اور وہ ٹیکس ریٹرن بھی فائل کر رہا ہے، اپنا ٹیکس گورنمنٹ کو دے بھی رہا ہے، ایف بی آر اس کو ڈسٹرب کر کیسے سکتی ہے اور کس کس معاملے میں اس کے لیے تنگی ہو جاتی ہے؟ جب وہ کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے تو پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایف بی آر کا جو طریقہ کار ہے نا، جسے پرسکرائبڈ طریقہ کار کہتے ہیں، دیکھیں نا، ڈاکومنٹڈ جو ہے، ڈاکومنٹڈ کیسے ہونا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے نہیں لکھ کے دے سکتے، یا لکھ دیتا جاؤ جی میں فارغ ہوں۔ اچھا، ایف بی آر کو جو ڈسٹربنس فائلر کو بیسکلی آ رہی ہے وہ ہے کیا؟ ویری اسپیسیفک۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایف بی آر نے جو ہم سے حساب کتاب لینا نا، اس نے اپنے پرسکرائبڈ طریقہ کار کے مطابق لینا، اس نے میرے طریقہ کار کے مطابق نہیں لینا کہ یار یہ میری سیل ہے، یہ میری آمدن ہے، لے لو۔ وہ جو پرسکرائبڈ طریقہ کار ہے وہ پیچیدہ ہے، بہت لینتھی ہے، اور وہ اتنے قواعد، ضوابط اور قانونوں سے بھرا پڑا ہے کہ اس کے لیے تو جو ہمارا ٹیکس لائر ہے نا جی، وہ فیل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اچھا نہیں، تو اصل بات ہی یہ ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ نظام ہمیں سادہ اور آسان بنانا ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہم تو ہر چیز ہی باہر سے لائے ہیں، اور یہ جو ہمارا ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے یا ایف بی آر کا پورا ڈھانچہ ہے، یہ بھی جو ہے نا، یہ بھی ہم نے کاپی پیسٹ ہے؟ نہیں، کاپی پیسٹ ہے، وہاں سے یو کے سے لیا اور امریکہ سے لیا، اور وہ ہم نے یہاں پہ آ کے لگا دیا۔ ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کے مطابق اپنا نظام۔ اس میں ایک بڑا ایک ایشو ہے، چلیں جو تگڑا تاجر ہے وہ تو ٹیکس لائر افورڈ کر لے گا، جو چھوٹا تاجر ہے اس کے لیے اگر یہ سسٹم اتنا ہی گلیچز سے بھرا ہوا ہے، اتنا مشکل ہے، اس کو تو عذاب پڑ جائے گا کہ یار میں پورا کیوں کرنا ہے، میں تو پھنس جاؤں گا۔ تو اسی لیے وہ اس عذاب میں وہ کہے گا تھینک یو ویری مچ جی، میں ہاتھ دھو کے سائڈ پہ ہوتا ہوں، نہیں، وہ مبتلا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں عذاب میں مبتلا کیوں ہوں، مجھے اور کم عذاب ہے۔ اچھا، اوورسیز پاکستانی عذاب جو ہے وہ اپنے سامنے، اللہ رحم کرے۔ اوورسیز پاکستانیز جی، اس ٹیکس میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بڑی برائٹ اپرچونٹی دی گئی ہے کہ if they want to invest here in پاکستان تو دس از دا رائٹ ٹائم، آپ اپنا پیسہ پاکستان منتقل کر سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کیا ہے؟ کیوں اوورسیز پاکستانی بھیجیں؟ میں ایک بات کہوں، میں تو اس سوچ کا حامی نہیں ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہا جائے کہ جی آپ یہاں آئیں، پیسہ لائیں اور پلاٹ خریدیں۔ نہیں، میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا درد اٹھتا ہے نا پاکستان کا باہر، اکثر میں نے دیکھا ہے، بڑا یہ درد سا اٹھتا ہے ان کو، تو ان کو
جتنے ہمارے نیشنل اون اینٹیز ہیں نا جو ہمارے خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں ان کے شیئر دے دینے چاہیے ان کو. تو گورنمنٹ کرے اوپن. نہیں میری رائے ہے نا, آپ دیکھیں نا, میں آپ کے میڈیا کی وساطت سے بات کر رہا ہوں, ان کو بلائیں پاکستان واپس, وہاں پر بیٹھ کر بڑھ کے مارتے رہتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ وہاں کی جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ پاکستان واپس آئے, انہوں نے بہت کمایا, بہت انہوں نے اپنا وہاں پیسہ بنایا, پاکستان واپس لے کر آئے اور جو خسارے کے ادارے ہیں ان کے شیئر خریدیں. اور سنیں ان کی مینجمنٹ بھی لیں اور آپ مینجمنٹ لے کر یہ چلائیں اور ان اداروں کو خسارے سے نکال کر منافع بخش بنائیں اور پاکستان کا بھلا کریں. یہ تو وہاں پر بیٹھ کر پوسٹیں ڈالتے رہتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کر ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتے رہتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کی بےزتی کرواتے ہیں. گورنمنٹ یہ اپرچونٹی دے. مثال کے طور پر ہم پی آئی اے کی بات کر لیتے ہیں. اگر آپ اوورسیز پاکستانیز کا کوئی ایسا کمیشن بنا دیتے ہیں یا کوئی ایسی باڈی بنا دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی کہ آئیں آپ اس کے اختیارات بھی لیں, اس کو چلائیں اور اس کو پروفیٹیبل بنا کے دیں, پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ آپ کے ایک طیارے پر جو 25 ایکسٹرا بندے ہیں ان کو نوکری سے فارغ کرائیں گے. جب ان کی نوکری جائے گی ہم لوگ پھر بیٹھ کے روئیں گے سر, کیونکہ پوری دنیا میں وہ ماڈل نہیں ہے ہم نے وہاں پر کیا ہوا, پیپلز پارٹی کے دور سے آج تک چلا رہے ہیں. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. یا تو گورنمنٹ اوپن کرے, انہیں کہیں میری بات سنیں, آپ کے ادھر اپنا ایئر بلو چل رہی ہے, آپ کے ادھر جناح چل رہی ہے, کچھ اور ایئر لائنز ہیں, ایئر سیال بھی چل رہی ہے, وہ سارے جو ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں, پی یہ نقصان میں, کیونکہ وہ سرکار کے نہیں ہیں. اس کو ٹھیک نہیں کرنا ہے تو کیسے کرنا؟ گورنمنٹ تیار ہے. دیکھیں یہ گورنمنٹ کو تیار ہونا پڑے گا نا, اور راستہ کوئی نہیں ہے بھائی. گورنمنٹ چاہے کسی کی بھی ہو اس کو یہ رسک لینا ہوگا, لیکن یہ رسک جو ہے یہ گورنمنٹ نہیں لے سکتی. ایک اتحادی اوپر سے چند دنوں کی اور سر پہ الیکشن اور پھر آگے جو ہے وہ پاپولزم کی سیاست کر رہا تھا. اب تو دیکھیں یہ حکومت آئی 9 مئی کو ہے, یہ میں آج آپ کو بات بتاؤں, یہ پی ڈی ایم کی حکومت 9 مئی کو آئی ہے. اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے جو ہے نا کسی کی کوئی حکومت نہیں تھی, کسی کو کچھ نہیں تھا پتہ. نے اتنی ڈی اسٹیبلائزیشن کی تھی, اتنا عدم استحکام جو ہے اس نے قاسم کے ابو نے مچایا ہوا تھا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ قاسم کے ابو نے کتنی تباہی مچائی ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں اب حکومت ان کو ملی ہے 9 مئی کے بعد. 9 مئی ایک سیاہ ترین دن تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی سے ہی سحر پھوٹی ہے. یہ جو 9 مئی کو کے واقعات کے بعد جس طرح سے فتنہ گری, فساد اور شر کو جو ہے قابو کیا گیا ہے, اور اب اس کو قابو کر کے رکھا جائے گا, بلکہ اب اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. میں یہ خواہش رکھتا ہوں. تھینک یو ویری مچ جی. میر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے تھے. آبویسلی یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہے, ان کی تاجر کمیونٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن غریب آدمی جس کا مسئلہ اس وقت کاروبار چلانا نہیں ہے, جس کا مسئلہ یہ ہے کہ صبح میں نے اپنے بچوں کو ناشتہ کیا کروانا ہے, دوپہر میں ان کے لیے کیا ہوگا, میری ماں بیمار ہوگی میں نے اس کے لیے دوائی کہاں سے لے کر آنی ہے. سرکاری ملازمت ہے تو مجھے 35% کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا, لیکن میں تو پرائیویٹ ملازم ہوں اور میں ایک اربوں کی عمارت کے باہر بندوق لے کر سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا ہوں. کاغذوں میں میری تنخواہ 32-35 ہزار ہے, لیکن ملتی مجھے 12-14 ہزار ہے. میں اس غریب آدمی کو تلاش کر رہا ہوں اور اس کے لیے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے.